أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوى إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهدي لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وغربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ولينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشركن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا إليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کہف کے دوسرے رکوع کی اور تیسرے رکوع کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. 6 آیات 16 تا 21. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر بنا لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہیں کی غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بہت اتنی دیر اس حال میں رہے. دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, سب سے اچھا پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر ڈال کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو وہ بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی.
سیکنڈ میں مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت واپس میں یہ اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا ربی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ اس کے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورہ کہف کی اہمیت وغیرہ بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور یہ اصحاب کہف کا واقعہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلے تو اجمالاً بتا دیا گیا تھا کہ 3-4 آیتوں میں کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے، یعنی قرآن کی جو دعوت ہے۔ کہا گیا تھا کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ان کے ایمان میں ہم نے اضافہ کیا تھا، مضبوط ایمان بنایا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پہاڑ میں ایک کنویں میں جا کے چھپ گئے اور وہاں پر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ ان کو سلا دیا کان پک کر کے برسہ برس کے لیے، سنین عددا، اور جب وہ اٹھے تاکہ پوچھیں ایک دوسرے سے کتنے دن ہم سوئے، تو بعض بعد موت کے ایک دلیل کے طور پہ 2-3 چیزیں اس میں کہا کہ یہ ہے بلا تھا قصے کا، پوری اسٹوری نہیں آگے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے ایمان کو بھی نوجوان کا ایمان لائے، ایسا ایمان لائے جو ایک شہزادے لوگ تھے اور سب چھوڑ چھاڑ کر کے انہوں نے بنا لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور ایسا ایمان مضبوط کیا تھا اس لیے آ چکا ہے کہ انہوں نے بھرے دربار میں اٹھ کے کہا ہم اس حق پر ایمان لاتے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور ہم ان معبودوں کو بالکل نہیں پوچھتے جن کو تم پوچھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ آج اس زمانے میں آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور یہ تفصیل آپ کے پیچھے آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیچھے بات آ چکی تھی کہ ہم تمہیں ان کا واقعہ پھر ہم کو بتاتے ہیں، ٹھیک واقعہ بتاتے ہیں۔ اس کے معنی 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل صحیح واقعہ کیا ہے، کوئی اٹکل بچو نہیں ہو آگے باتیں سنبھال رہی، اور دوسرے اس واقعے کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دونوں چیزیں بالحق میں شامل ہیں، یہ تو صحیح واقعہ بتایا جائے اور اسے کیا لیسن ہے وہ بتایا جائے۔ اب پیچھے ہفتے یہ بات آ چکی ہے اس دیش میں کہ انہوں نے جو ہے بڑے دربار میں جب اس کے بات کا اعلان کیا کہ وہ ایک رب جو آسمان و زمین کا رب اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور یہ ان کو معبود نہیں بناتے، ان کو دوسروں نے بنا رکھا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو بڑی غلط بات ہے۔ اس میں جو ریئیکشن ہوا بتا دیا گیا تھا کہ جو ہے ان کے لیے چونکہ وہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وزرات تھے، ہو سکتا اس میں چند وہ بھی رہے اور جو خود نوجوان کارکن رہے ان کے منسٹری کے، تو ان سے کہا گیا تمہیں 3 یا 4 دن کا موقع دیا جاتا ہے، اس پہ اپنی اصلاح کر لو اور نہیں تو پھر تمہارا ساتھ معاملہ کریں گے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ 3 دن کا سوچ لو، اور اس کے بعد سے پھر آگے بات بتائی گئی تھی کہ وہ لوگ باہر نکلے، انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگ کیسے ہیں، انہوں نے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور یہ اس کے لیے کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ بڑی بات کے میں کوئی دلیل تو لائے، دنیا بھر کے معبودانے باتیں بنا رکھے، کوئی دلیل کسی کی نہیں تھی، بس چلا رہا ہے فلاں دیوی کی پوجا، فلاں دیوی کی پوجا، یہ ڈائنا کی پوجا ہے، یہ اس کی بہت طرح کے جو گریک ٹائم سے چلا آ رہا ہے، ہمارے وہاں اس کی وہ کروا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آج کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس تھوڑی سی گفتگو کرنے کے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، مفسرین میں ہمارے وہاں ایک گروہ ہو رہا ہے قدیم مفسرین میں جو اس واقعے کو بالکل جو ہے کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، کس نبی کا ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس واقعے کو ایسا جو لیتے ہیں، اس کو کسی آثار سے نہیں جوڑتے۔ لیکن آج کل آدمی سے جوڑتے اچھا فلاں جگہ واقعہ وہ لوگ فلاں جگہ آ گئے، اس میں حافظ ابن کثیر اس میں پیش ہوئے ہیں، کوئی حوالہ کسی چیز کا نہیں دیتے ہو، کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، کچھ نوجوان تھے، کسی نبی کے پہلو تھے اور وہ اتنے ایمان والے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ پیدا کیا۔ اب بس بات موقع کیا ہو، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ایک لا کے دکھائی۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ عرب کے لوگوں نے عیسائیوں کے کہنے پہ سوال کیا تھا تو کچھ نہ کچھ اس کے آثار موجود ہیں، اب اس آثار سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں جو گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے جب یہ بات کہی جائے گی تو وہ اپنے آپ آ جائے گی جو ابن کثیر
دوسرے اسی کو ہمارے اس زمانے میں شبیر عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں یہی موقف لیا ہے، اور جدید مفسرین میں سے توحید رحمۃ اللہ علیہ میں بالکل تعارف نہیں کرتے آثار وغیرہ سے، وہ بالکل آیتوں کو ایسے ہی لیتے ہیں۔ ہر پیغام سب کا ایک ہی ہے۔ اب یہ بات جو ہے جب لوگوں نے اس سے سوال کیا، اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ تھے تو اس میں ان کے ضرور کوئی نہ کوئی بات رہی ہوگی، کیونکہ عام طور سے لوگوں نے جوڑا ہے ایک کتاب سے جو سیریا کے ایک وہ تھا عیسائی پادری، اس کا نام جو ہے جیکب سلوک بھی لکھا ہوا ہے انگریزی میں، اور جیسے سروجی لکھا ہے، تقریباً ایک ہی بات نہیں ہے۔ اس نے 450 سے 521 تک میں تھا، اور تقریباً 474 عیسوی میں یہ بات یاد رہے کہ وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جو اصحاب کہف کا واقعہ عیسائیوں میں معروف ہے، وہاں بھی ہے اور عرب میں بھی اس کے آثار ہیں، میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو یہ تقریباً 450 عیسوی کا واقعہ ہے، جس میں کہ یہ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، پھر ان کو موت دی اور پھر وہ انتقال کر گئے۔ اور اس کی پیدائش اس پادری کی 2 سال بعد کی ہے، یعنی اس واقعے کے 2 سال بعد ہے کہ بچہ رہا ہوگا، بنی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور تقریباً 22-23 سال کی عمر میں پھر اس نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ریٹن اویلیبل ہے، ٹھیک، اور یہ سریانی زبان میں ہے۔ سریانی زبان جو ہے وہ انگریزی میں سیریا کہلاتی ہے، اور یہ زبان آرامیہ سے، آرامائی زبان جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہبرو عبرانی نہیں تھی، عبرانی زبان تب تک مقبول ہو گئی تھی، وہ صرف کتاب کی زبان تھی یہودیوں کے، اسی لیے صرف وہی لوگ پڑھتے تھے ان کے جو مولوی حضرات ہیں۔ عام جو ہے لوگ جو ہیں آرامی زبان بولتے تھے، یہ ہر جگہ پوری طرح سے مسلم ہے، یہ زبان آرامی ہے، اور کچھ ان کے اقوال ہے وہ دوسری زبان میں ہے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ وہ اسی علاقے کا یہ شخص ہے۔ اب میں تھوڑا سا عرض کر دوں یہ کہ جس زمانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 250 سے 251 عیسوی میں ایک بادشاہ گزرا ہے، کیا کہتے ہیں لائٹنگ، کیا کہتے ہیں اس کو، رومن امپائر کا انتہائی ظالم، جو عیسائیوں پہ سخت ظلم ڈھاتا تھا، صرف 2 سال رہا۔ اسی وقت 450 میں یہ واقعہ ہوا تھا جس میں کہ اصحاب کہف جو ہیں پناہ لے کر کے وہاں پہ گئے تھے۔ تو اب اس واقعے کے بعد سے پھر تقریباً 200 سال کے بعد سے جب وہ اٹھے ہیں، اس کے بعد وہ پیدا ہوا ہے۔ اب جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی 200 سال تک جس جگہ کا تعین عیسائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں افسوس، اس نے افسوس جگہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ موجودہ ترکی کے ازمیر سے تقریباً 30-40 کلومیٹر جنوب کی طرف ہے، اور یہ جو ہے اس کا رومن بادشاہوں کا جو بہت بڑا مرکز تھا ایسٹرن امپائر میں، جس میں بڑے بڑے مندر بنے ہوئے تھے۔ رومن امپائر اب جانتے ہیں کہ 3 کنٹیننٹ میں پھیلا ہوا تھا، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ ظاہر ہے اس کے بڑے ہیڈ کوارٹرز الگ لگ رہے ہوں گے۔ مشرق میں جو تھا اس کا ہیڈ کوارٹر یہ تھا ازمیر، جسے افسوس کہتے ہیں، اور وہاں کی زبان یونانی پہلے بھی تھی اور اس وقت بھی تھی، اور بہت بات تک رہی ہے۔ یہ ترکی کا مغربی حصہ ہے، ترکی کے بیچ والے حصے میں اور ترکی زبان میں کچھ چیزیں بولی جاتی تھیں، یہ تمام جو ہے وہ تفصیل سے دیکھا ہے۔ اور مشرق میں یورپ امپائر کی سرحدیں جو ہیں وہ موجودہ زمانے کے شام، جارڈن اور تبوک کے سامنے تک ملتی تھی۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جہاں کا واقعہ بھی ہے وہاں کی زبان تو گریک تھی، صرف گریک سرکاری زبان بھی تھی، یونانی سے کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کی زبان بھی تھی۔ اور اس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور یہ پڑتا ہے علاقہ جہاں کی زبان سیریاک تھی، جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ گریک زبان جو ہے وہ یوروپین لینگویج اس میں آتی ہے، انڈو آرین میں، اور یہ وہ زبان ہے ہبرو اور عربی سے یہ متعلق زبان ہے۔ تو لکھنے والا اگر یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا تو لکھنے والا کوئی وہاں کا ہونا چاہیے تھا، اور جو شخص وہ تاریخ کو مرتب کر رہا ہے اتنے سالوں کی بات ہے، وہ اس زمانے مرتب کر رہا ہے جو اس علاقے سے کافی دور ہے۔ ایک تو میں نے یہ سمجھا کہ اس میں کچھ
ہے میسج ہے اس کے اندر. یہ واقعہ کہیں اور پیش آیا ہے، نہ کہ وہاں جس کو بھی کلیم کیا جائے محسوس. یہ ضرور ممکن ہے کہ وہاں کے نوجوان رہے. ایک بات تو مجھے اس میں یہ کرنی بتانی تھی. اسی کتاب کی بنیاد پہ اس میں جو کیریکٹر دیتے ہیں، جیسے ڈسکس کہا گیا تقیانوس کا دور ہے، آج بھی ہم اردو میں تقیانوس بولا کرتے ہیں، سخت ظالم تھا وہ. تمہارے مفسرین نے بھی قدیم امام طبیب وغیرہ نے اس کو نوٹ کیا ہے، تقیانوس کی اس کو لکھا ہے وہ. اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو 200 سال کے بعد جو ہے ایک دوسرا بادشاہ ہوا تھا تھیوڈورس، وہی وہاں کے گریک نام ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ لوگ بیدار ہوئے تھے، اور اس دور میں وہاں کا مذہب جو پرانا جو تو بت پرستی کا تھا، لوگوں نے جو ہے عیسائیت قبول کر لی تھی. پھر اس میں جو اور کچھ نام بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نوجوان قوم کے نام کیا تھے، وہ نام بھی اچھے خاصے ملتے ہیں ان تفاسیر میں جو ان کتابوں میں لکھے ہوئے جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر میں کہ جو ہے وہ نوجوان جو تھے اسی یعنی سے تعلق رکھتے تھے. ایک بات اسی سے متعلق اور تباہی تفصیل میں آتے ہیں کہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ رومن امپائر جو ہے یہاں تک پھیلی تھی، موجودہ زمانے کے عمان سے آگے تک، تبوک کے آگے تک، اور یہ کئی سینچری تک رہی. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی یہی بت پرستی آئی ہوگی، اور چنانچہ اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں. وہ جو رومن امپائر کے جو ایکروپولس اور ٹیکروپولس اور ایمپی تھیٹر اور بڑے بڑے منصوبوں والے جو مندر نظر آتے ہیں، وہ پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں، افریقہ کے شمال میں پھیلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دمشق میں اس کے بہت سارے آثار ہیں، اور موجودہ عمان میں وہ چیز پائی جاتی ہے. تو گویا کہ وہ مذہب یہاں بھی عمل کیا جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کے بعد بھی. اس کے بعد سے اب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ نوجوانوں نے اس کے رہے ہوں گے اور انہوں نے اس چیز کا برات کا اعلان کیا، تو ظاہر ہے کہ ایک گھر سے نکلے ہوں گے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ جب پکڑا جائے گا تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا بھی تھا اس میں نہ سخت ظالم بادشاہ تھا یہ. تو وہاں سے نکلے ہوں گے. آپ سب جانتے ہیں کسی کے اوپر کوئی وارنٹ ہو تو وہ اسی شہر میں نہیں رہتا ہے، وہ کہیں دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ پہلے دور جائے وہاں سے. تو جو عام طور سے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ بس وہ شہر سے افسس سے چند کلومیٹر کی دور پہ چلے گئے پہاڑ پہ. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اتنا بڑا رومن امپائر 3 کانٹیننٹ پہ پھیلا ہوا، اور لوگوں کو پکڑ نہیں سکتا، وہ ضرور پکڑ سکتا ہے. میرے بھائی سمجھ نہیں آتی زبان کی وجہ سے دوسرے ایک کی وجہ سے کئی کیوں جائیں گے. وہ کئی دنوں تک کوئی ادھر ادھر رہے ہوں گے. پیسہ اور ان کے پاس اب اچھے لوگ تھے، وقت سواری بھی رہی ہوگی، وقت سواریاں پہنچی اور دور گئے ہوں. یہ میرا اندازہ ہے. اس لیے اس کی کوئی تردید یہاں نہیں ہوتی. بتانے کے لیے صرف کہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس میں تعارف کیا جاتا ہے کہ اتنے سال ہے، اس کی تعبیر اچھی طرح کی جا سکتی ہے. انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت دور چلے گئے. اب اس کے بعد یہاں آتا ہے یہ جو جملہ ہے بیان کیا ہے، وَإِذِ تَذَكُّرُوا وَيَعْبُدُونِ اللَّهَ فَأَبَى إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهْدِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. مطلب اچھا خاصا وقت لگا ہوگا اتنی دور جانے میں، جہاں پہ بھی گئے ہوئے ہوں تب ہوا ہوگا کہ صحابہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پوری مناتے تھے کہ یہ لوگ گئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے کہ کسی طرح سے پکڑ لایا جائے. پورے ملک میں آدمی پیدا کیے گئے ہوں گے. تب ایک تو مفسر کا گروہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہیں مشورہ یہ کیا کہ اب جب بھی تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. اگر میں غار میں پناہ لیتے ہیں اور کسی خاص غار کا تعین کیا ہوگا جس علاقے میں رہتے ہو. اس کے برخلاف جو ہے کچھ مفسرین کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو القا کیا، کیونکہ آپس میں بات کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو اس بات پہ ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے اب تک بھی تم نے نبی نہیں تھے، وہ القا کر سکتا، اللہ تعالیٰ کیا اس نے. اب جب بھی تم نے ان کے معبودان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی، گھر کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تو کسی غار کا تعین کیا اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے. وہاں جاؤ اور جس یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس میں اعتماد
انعامات کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا رب تم پر نعمت انعامات وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات آپس میں کہتے تو ایسا ہوگا, قطعیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم چلو, اللہ سب کچھ کرے گا تمہارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے غالباً نشاندہی بھی کر دی کہ اس کام میں جا کے بنا لو. اب اس میں واقعہ چھوڑ دیا گیا اور آگے انہوں نے غار میں بنا لیا. یہاں پہ صرف ایک چیز میں بتا دوں تو اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہاں پہ کہ جو ہے موجودہ دور میں جو میں نے بہت سارا سرچ کیا, دیکھا کہ چیزیں دستیاب ہیں کہ وہ ہے کہاں تھے وہ لوگ. تو ترکی کے اسی علاقے میں جس کا نام محسوس رکھا ہے آج ازمیر ہے, انہوں نے 4 جگہوں کا ذکر کیا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو جائے کہ 5, 6, 7 اصحاب جو ہیں وہاں پہ 200 سال یا 300 سال کے بعد سے بیدار ہوں, حیات بعد الموت کا اس کے ذریعے سے ثبوت فراہم کیا جائے, اور اس کو لوگوں نے ایسے چھوڑ دیا کہ اس میں آج بھی کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ صاحب وہ تھے کہاں پہ, ان کے کوئی نشان وغیرہ ہوتے. آج سے 150 سال پہ 1836 میں کسی نے کہا کہ میں نے فلاں پہاڑی کے اوپر میں افسوس کے ایک جگہ دیکھی جہاں پہ حضرت مریم کا مقبرہ ہے اور 7 نوجوانوں کا, پتہ نہیں نوجوان کیسے پتہ چلے ان کو مقبرہ دیکھ کر کے. یہ بات بھی عجیب لگتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین اپنا گھر چھوڑ کر کے اور 1700 کلومیٹر دور جا کے ان کا مقبرہ بنا, وہ بات بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا کرنے کے لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ کہیں دور ہے. اور آخری بات اس سلسلے کی, موجودہ دور میں عمان سے تقریباً 15 کلومیٹر مشرق کی طرف جو یعنی رومن سلطنت کی آخری حد تھی, وہاں پہ ایسے غار موجود ہیں. ایسا غار موجود ہے جس میں بہت تقریباً وہ تمام شرائط بھی ہوتی ہیں کہ وہ لمبا چوڑا اندر سے ہے, باہر سے ڈھکا ہوا ہے جیسا بھی ذکر آ رہا ہے. 7 اس میں قبریں ہیں اس کے اندر میں ہیں. اس کے اوپر ایک گرجا گھر کا یا مسجد جو بھی کہہ لیجیے اس کے کھنڈر پائے جاتے ہیں, اور پہاڑی کے اوپر قریب میں مسجد بھی پائی جاتی ہے. اور پھر باہر لکھا بھی ہوا ہے, اس کی ویڈیو اویلیبل ہے, خود میری بھانجے والے رہتے ہیں, انہوں نے بھیجا ہمیں دیکھنے کے لیے. یہ خود تعین کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کیسا ہے, اللہ والا. اب یہ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس طرح جانے کے بعد میں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے 100 سالوں تک رکھنے کا انتظام کیا کیا. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل, دوسرا ہوتا ہے انٹرنل, ان کے جسمانی اور باہری طور پر. تو کہا جا رہا ہے کہ میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں, تو مجھے غار میں دیکھتے تو یوں نظر آتا کہ سب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے اسے بچ کر نکل جاتا ہے. علی گڑھ کا لوکیشن 29 ڈگری نارتھ ہے اور وہاں کا لوکیشن 36 ڈگری نارتھ ہے اور شمال میں ہے. خط استوا سے شمال میں جو بھی جگہ ہوگی اگر اس کا منہ شمال کی طرف ہو تو سورج کبھی ڈائریکٹ اس پہ نہیں پڑے گا, صبح ادھر سے آئے گا اور اسے گھوم کے چلا جائے گا. اللہ کا ایسا انتظام کیا ہے کہ سورج کی روشنی, اور ایسے میں آپ دیکھیں گے کسی کو میں آپ کا اندازہ ہوگا کہ دور سے دیکھنے میں اندر کالا اندھیرا نظر آئے گا اور باہر روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سورج سے نکلتا ہے, اور کیا اس کا ادبی بیان ہے, گویا کہ سورج بھی جو ہے ان کا ادب احترام کر رہا ہے. یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں, بڑے یعنی ہم لوگ ہیں نوجوان جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ ڈالا ہے. یہ نکلتا ہے دھیرے سے کترا کے نکل جاتا ہے, پھر ڈوب جاتا ہے. تو روشنی بھی مل رہی ہے ان کو گھر میں, لیکن سورج کی ڈائریکٹ روشنی نہیں مل رہی ہے. یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, مطلب یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور اندر وہ ہیں وہ فی فجوت منہ, اور اندر وہ ہیں کہ ایک وسیع جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو باہر سے تو ایسا بنا دیا, اور اندر جو ہے وسیع جگہ ہے جس میں کہ آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو, گھٹن نہیں ہو, جیسے ہم کہتے ہیں آکسیجن ہوا دی جا رہی ہے اس کے اندر میں, پانی تو پی ہی نہیں ہو جا رہے, سو رہے ہیں کرنے کے لیے, اور اس طرح کا انتظام اس کا کر دیا گیا تمام. اس کے بعد سے آگے فرمایا جائے گا کہ ذالک من آیات اللہ ہے, اتنا کہنے وعدہ کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر جگہ پیغام دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں جس کا ذکر آج کے نمبر 9 میں آیا تھا, ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ذالک من آیات اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کیا کہ فلاں غار میں بنا لو, ایسا ایسا کیا ہوا ہے. اور
من یهد اللہ فهو المهتد. انہیں نشانیوں کو دیکھ کر کے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، تو اللہ ان کی ہدایت کر چلے جاتا ہے. ان میں سے یہ نوجوان ہیں، آج بھی ایسا ہو رہا ہے. وَمَن يُضِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. لیکن ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر کے کچھ اتنے کھڑ لوگ ہوا کرتے ہیں، بالکل مان کے نہیں دیتے ہیں. اور اس بادشاہ کا جو ظالم بادشاہ کا آج بھی ہوتے ہیں، یہی حال ہے اسی قسم کا ہو کہ جب وہ چوز کر لیتے ہیں نہیں ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے اب کوئی ہدایت سے نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں بتایا کہ ہر طرف اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے سلسلے میں بتایا. اب آگے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کو باہر سے انتظام تو یہ کر دیا، بالکل محفوظ کر دیا ان کو. اب اندر سے ایک آدمی کوئی لیٹا ہوا ہو، مستقل لیٹا رہے تو پیٹھ اکڑ جائے گی، اسی گردن اکڑ جائے گی، مٹی لگ جائے گی اس کے اندر میں وہ. اور اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر اس میں محفوظ رکھنا تو کہا جا رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، آنکھ کھلی ہوئی اور سو رہے ہیں. وہ لگ رہا کہ جاگ رہے ہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے، حالانکہ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور ان کو ہم دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اس لیے تاکہ بھائی ہٹ نہ جائے، اس میں مٹی نہ لگ جائے. وہ تو دائیں بائیں کروٹ بھی لے رہے ہیں اور کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا ایسا لوگوں نے کیا ہوگا، کسی کی منفی والے آ گیا، اس کی ڈینائی کیا جا رہا ہے. یہ لوگ جگے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں کروٹ لے رہے ہیں. ایسے میں کسی کی ہمت ہوگی جا کے دیکھنے کی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے دیکھتے تو ایسا لگتا تھا. یہ اللہ نے انتظام ان کی اندرونی طور سے محفوظ کرنے کا کر دیا. سبحان اللہ. وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیل. اور وہ کتا ان کا جو تھا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. آپ جائیں گے لکھا ہوا تو دروازوں پہ بھی السیشن کتا بیٹھا ہوا ہے تو بڑے سے بڑا ڈاکو بول بدماش بھی ہو، کٹا بھی ہو، ہمت نہیں پڑتی ہے قریب جانے کی، تو ڈھونڈے گا وہ. تو وہ آنکھ کھلی ہوئی ہے اور ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، ایسے محافظت کر رہا ہے. اندر جو لوگ ہیں وہ آنکھ کھلی ہوئی ہے اور کروٹ بھی لے رہے ہیں، اور باہر بیٹھا ہے تو لگتا تھا کہ بس. اور آگے آگے بات کہی جا رہی ہے لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُّلِيَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اس کے بعد اللہ نے کیا انتظام کیا؟ وہ یہ انتظام اتنا کرنے کے بعد جو خود اپنے میں معلوم کرنے کے لیے کافی ہے، یہ کیا کہ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ قطع نظر اس کے کون لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، شریف لوگ ہیں، وہ ایماندار لوگ ہیں، بے ایمان لوگ، کیا کچھ بھی ہو، صرف کچھ لوگوں کا کسی جگہ ایسے لیٹے ہونا، آپ کھلی ہوئی ہو جگہ بیٹھنا، یہ خود لوگ کے لیے کافی ہے. اور اللہ نے اس کا مزید یہ انتظام کر دیا تو کوئی قریب جاتا کہ اللہ کا بیان ہے تو ڈھونڈنے والے وہاں بھی ہو سکتا گئے ہوں، لوگ گئے ہوں دیکھنے میں اس رات میں کیا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ جا کر کے اور انہیں پاؤں پلٹا تھا، اتنا روک تاری ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حفاظت کا یہ انتظام کر دیا. باہر سے روشنی کے تعلق سے بتایا ہم نے ہوا کے لیے، اور ان کو لٹاتے رہتے تھے اور وہ ان کو ڈسٹرب نہ کرے، سوئے رہے لیٹے رہے. یہ انتظام کیا کہ جو کوئی دیکھتا تو ڈر کے بھاگ جاتا ہو، آگے بیٹھا تھا. گنتی والے کے بارے میں آئی تک یہ سارا درس میں آئے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بات ہے امپورٹنٹ بات بتاتا، کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد سے کیا ہم سو گئے ہیں، ایسے سو رہے ہیں. اس کی پوری تصویر کشی کر دی. سیکھوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ویڈیو کیمرہ لگا ہوا دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا موقع نہیں ہے. اب اس کے بعد کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کہہ دیجیے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب کتنا وقفہ گزر گیا، یہ بات آئندہ آئے گی 200 سال 300 سال. جس طریقے سے ان کو ہم نے یہاں پہ اسے محفوظ رکھا، اسی طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے مقصد ہی ہے. اتنے زمانے میں کوئی آدمی 2 سال سو سکتا ہے، تمہارا 200 سال 300 سال کا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ آپس میں پوچھیں. جب بھی کوئی آدمی گہری نیند سے سو کے اٹھتا ہے، اکثر آپ کو ہم نے تجربہ ہے تو سب سے پہلا سو جاتے ہیں سو گئے کیا سوئے
شام کو اٹھے میں صبح ہے کہ یہ شام ہے، فجر کا وقت ہوا ہے کیا؟ بالکل یہی معاملہ ہے. قالب قائل منہم کم لبثتم، اس میں سے ایک نے کہا کہ کہو کتنی دیر اس حال میں رہے. قال قائل منہم کم لبثتم، کتنے حال میں رہے. تو کہا کسی نے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، قرآن میں آدمی جو اور بھی آئی ہے آخر کی طرف. تو کہنے والے نے کہا کہ ایک دن یا اس سے کم. آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنین عددا، سال ہا سال، اور آگے وقت آ رہا سینکڑوں سال میں. اتنا سونے کی ممکن اندازہ ہے کہ بہت زیادہ سوئے، بہت اتنا سے سوئے، لیکن کتنا سوئے سبحان اللہ کہ ایک دن یا اس سے کم. اب حسین نے کہا کہ کیا صورت حال ہوئی. جس وقت وہ غار میں گئے، غار میں صبح تھی، گئے تھکے ہو گئے تھے، جا کے لیٹ گئے، اور جب اٹھے وہ سو کر کے تو سہبار تھا، مان لیجیے یا شام تھا، وہ اچھا خاصا وقت ہوتا ہے سونے کے لیے. کھانا کے معاملہ تو سینکڑوں سال کا ہے. تو کچھ ایسے ہی ان کو احساس ہوا ایک دن یا اس سے کچھ کم. لیکن کچھ لگ رہا تھا کہ نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ رات بھر سوئے، ابھی خیال کیا انہوں نے. اب دیکھیے اسلام کیا تعلیم دیتا قرآن. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، وہ نہیں جان رہے ہیں کہ وہ سینکڑوں سال سوئے ہیں، اتنا جان رہے ہیں کہ خوب سوئے ہیں. تو کہنے والے نے کہا تمہارا نبی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر سوئے، کتنی دیر اس حالت میں پڑے رہے. اب چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس بحث سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. غریب اور نہیں ہوتا ہوا کرتی تھی، غار کے اندر ہے. تو کہا اس نے آپ سب سے پہلے آدمی کو اٹھنے کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے؟ چائے پانی ناشتہ کھانا، بھوک لگی ہوگی. تو انہوں نے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَلَدِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ بِكُمْ أَحَدًا. اب انہوں نے کہا کہ اب چلو اب اپنے سے کسی کو برکت کہتے ہیں چاندی کو، اور وہاں پہ جو ہے کسی نے روپیہ ترجمہ کیا ہمارے زمانے میں، روپیہ مانتے کی کرنسی، اس میں جو ہے چاند. ایک بزرگ نے سکہ ترجمہ کیا ہے کہ چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جلا ہوا سکہ ہوتا تھا، اس کی تصویریں بھی اویلیبل ہے اس زمانے میں، جس پہ اس کی فوٹو بھی بنی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے کسی کو وہ سکہ دیا کہ سکہ لے کے جائے اور شہر میں جائے، شہر کی طرف، اور دیکھے کہ کہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے. کچھ مترجمین نے اسکا تعامل کے معنی یہ لیا اچھا کھانا، لیکن ان لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس حالت میں کہیں گے کہ آپ جاؤ دیکھو کہ میں بھری شوق میں کھانا اچھا ملتا ہے. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ پاکیزہ کھانا. یہ مومن تھے، تو کیسے مومن اس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. اور کوئی قوم مشرک ہوتی ہے، بت پرست ہوتی ہے، کھانے پینے میں جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جا کر کے دیکھیں کہ کہاں پہ پاک صاف ستھرا کھانا ملتا ہے. وہ جا کر کے لیا. یہ محسن نے زیادہ تر کہا یہی بات دل کو لگتی ہے. اس میں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ بات کہنے کے لیے اگر وہ لوگ اسی شہر کے ہوتے اور نوجوان تھے، 25-30 سال کے رہے ہوں گے، ایک آدھ دوسرے بیوی بچے والے بھی ہوں گے، آدمی خود جانتا ہے، آپ کو نکلتے ہوں گے کہاں کہاں پہ ہوٹل ہے، کہاں کہاں کھانے کے ہوٹل ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ، لے کے یہ سے چلے آؤ. وہ کہتے ہیں جا کے تلاش کرو اس کے اندر میں کہ کس قسم کا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اور تھا. ایک خیال دل میں آتا ہے کہ کہیں اور تھا جس کے بارے میں واقف نہیں تھے کہ وہاں کی بازار کیسی کیا ہے. تو شہر میں جائے اور تلاش کر کے لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن میں یہ لفظ ایک جگہ آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا نصف ہے حروف کے لحاظ سے. یہ 15ویں پارے میں ہے، آپ جانتے ہیں اس کو. اور اس بات کا خیال رکھے کہ اب کیا ہوگا، گئے ہوئے وہاں پہ پوچھے بھی کھانا لے کے نہیں ٹھیک ٹھاک ہے وہ آدمی اچھا کون سا میں آپ. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسرے یہ کہ صاحب وہ وہاں گئے ہوئے ہیں اور ہمارا نکلا ہوا ہے پورے ملک میں، پورے مملکت میں، تو کوئی پہچان نہ لے گی چاہے یہی وہ لوگ ہیں، پکڑوں کو انعام ملے گا وغیرہ وغیرہ بہت سارے خیال ہو سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ بِكُمْ أَحَدًا، اور اس بات کا پورا خیال رکھے، خبردار کرے. ایسا نہ ہو کہ خبردار کر بیٹھے اچھا یہی تو لوگ ہیں، وہ اس کا خیال رکھے. وہ یہ دو باتیں لوگ ہیں کہیں لوگوں سے کھانا جا کے لے آئے. اور یہ کہ بہت احتیاط سے کام ہے.
انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم. کیوں؟ کہ نام مہارت ہے. اگر ان کا ہاتھ تم پر پڑ گیا تو بس سنگ ساری کر ڈالیں گے، بدترین سزا. اور یعیدوکم فی ملتہم، یا اس بات پہ مجبور کریں گے کہ جاؤ گھر واپسی، بت پرست بن جاؤ. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے جس چیز کی وجہ سے ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے یہ صحبت برداشت کی ہے. اور ہم کو پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے، ظاہر ہے کہ ہم بھی بچنا ہی چاہیے. اور ہمیں مجبور، یہاں پہ کہا انہوں نے کہ مجبور کیا جائے کہ تم دین بت پرستی پہ واپس آ جائے، ہم پکانے کے لیے پائیں گے. یہ ہے مومنانہ کردار. اب اس کے بعد سے یہ بات یہاں پہ بیچ میں پھر چھوڑ دی گئی. اس کی تفصیل ضرورت نہیں، جگہ جگہ ملی بھی ہے، اس بڑا اختلاف بھی ہے. وہ شہر گیا ہوا شخص بات بھی اس میں اس کو بھیجا انہوں نے، اس کا ذکر بھی کتاب میں ملتا ہے ان لوگوں کی. اور ہمارے فصیح لکھا ہے کہ املیخا نام ہے، اور لیٹن میں میکسمیلیا لکھا ہوا اس کا نام. یہ میکمیلا لکھا ہوا ہے یہ پڑھنے کے لیے، جو سب سے اس میں ہوشیار تھے اور بڑے تھے. انہوں نے اب گئے ہوں گے وہاں پہ، اور لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ کیونکہ چاندی کا کوئی سکہ دے کے بھیجا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ سکے بدلتے رہتے ہیں. یہاں معاملہ سینکڑوں سال کا ہے. ہر بادشاہ آتا ہے تو سکہ بنا دیتا ہے. یہ نہیں کسی کیا کہتے ہیں کہ راشٹرپتا کی فوٹو بنی ہوئی ہے وہاں پہ، تو انہوں نے دیکھا ہوگا اس میں کہ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ سکہ تو ہم نے ہمارے باپ دادا نے ہی دیکھا تھا، پردادا نے نہیں دیکھا تھا، اس کا تو بہت پرانا ہے. اب فوراً آج افسوسلی ہوئی لوگوں کو کہ لگتا ہے کوئی چھپا ہوا خزانہ ہی ہے، مل گیا ہے، انہیں میں سے لے کے آئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، لوگوں نے لکھا ہے مجھے، اور بالکل یہ ممکن لگتا ہے اس کے اندر. پھر جو ہے ظاہر ہے کہ پوری تجربی ہوگی، اس میں بلائے گئے ہوں گے کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ہوگا کہ سب جمع کر دیا ہے. ابھی تو کل گئے تھے یا صبح گئے تھے تو سب کے سب بت پرست تھے، ہر جگہ ڈر لگا ہوا تھا. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب مسلمان ایک مومن لوگ ہیں، وہاں پہ چرچ بنے ہوئے ہیں، عبادت گاہ بنی، مسجد بنی ہے، تو دیکھا ہوگا انہوں نے. وہ اس سلسلے میں چیز کہنا چھوڑ گئی تھی کہ جب وہ لوگ وہاں سے نکلے فرار ہو کر کے، تو چونکہ وہ سب بڑے نوجوان لڑکے جو تھے وہ معروف لوگ تھے، یہ لکھا آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ نے ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر کے خزانے میں ڈلوا دیے تھے کہیں پر، جسے کہتے ہیں ہمارے آرکائیوز میں، کہ بعد میں پتہ چلے گا کہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. تو ان کے نام لکھے ہوئے تھے وہاں. تو بتایا ہوگا انہوں نے یہ لکھا وہ مسئلے میں، اور اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے جو ہم نے حوالہ دیا اس کی عیسائیوں کی وہ جو گرین وغیرہ ہے، کہ انہوں نے نام جب پوچھے کہ فلاں فلاں ہم لوگ تھے، اتنے تھے، تو وہی نام تھے اس میں لکھے ہوئے. یہ بات بالکل کنفرم ہو گئی. اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو سینکڑوں سال پہلے فرار ہو گئے تھے، اس کے بعد سے کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. وہ اسی کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن چیزوں میں وہ غیر ضروری چیزوں کو نہیں بیان کرتا. اب کہتا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ بَاطِلَ لَا يَحِقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اب ہم نے اس طرح سے تاکہ لوگ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے ہاتھ میں مطلع کر دیا. اب سب لوگ جان لیے اور لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں کہہ دی گئی. لوگ کہتے ہیں، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کا یہ ذکر ہے تقریباً 5ویں صدی میں 450 یا کچھ میں. اس وقت وہ تو سب عیسائی گئے تھے، لیکن ان کے وہاں 3 طرح کی بحثیں چلتی تھی، اور خاص طور سے حیات بعد الموت کے بارے میں. یہی بات آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم جب مر مٹ جائیں گے تو بھی کھڑے ہو جائیں گے. اس سلسلے میں وہاں بحثیں چل رہی تھی. وہاں پہ لوگ بادشاہ جو تھا صحیح بھی رکھتا تھا وہاں کا، اس وقت جو بادشاہ تھا، بتاتے ہیں کہ اس بحث کی میں اس کیا کرتے ہیں کہ حجت میں اور آگے بڑھنے کی وجہ سے یہودیوں کا ایک طبقہ بھی وہاں ہوا. ظاہر ہے کہ رومن ریاست تھی، آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، تو یہ کچھ یہودی یہاں تھے. یہودیوں میں 2 گروہ اس وقت ہوا کرتے تھے. اس کا ذکر ملتا ہے. ایک کہلاتا ہے سدوسی اور دوسرا کہلاتا ہے وہاں پہ فارسی. سدوسی یہ لوگ تھے جو پیسے والے پڑھے لکھے لوگ تھے، مادہ پرست. وہ کہتے تھے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، کوئی حیات بعد الموت نہیں ہے، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ختم ہو گئے مل مل کر کے. ایک دوسرا طبقہ وہ کہا کرتا تھا کہ نہیں، یہ صرف روحانی آخرت ہوگی، جسمانی نہیں.
اور ایک گروہ ہوا تھا جو صحیح عقیدہ تھا، جو فارسی کا تھا، فارسی کہا گیا ہے، وہ کہتا تھا نہیں صاحب وہ پوری باتیں کرتی ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے بھی وہاں پر اس قسم کے یعنی ڈسکشن میں تیزی تھی کہ اچھا ایسا ہوگا یہ۔ تو وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ بہت پریشان تھا کہ کاش ایسی کوئی نشانی اوپر والا دکھا دیتا جس سے یہ لوگ قائل ہو جاتے۔ اسی کی طرف اشارہ علماء نے کہا لکھا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طریقے سے ہم نے تاکہ لوگ جان لیں ان نبات اللہ حق، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھائے گا، اس کو جان لیں۔ اور یہ کہ وہ الساعۃ لا ریب فیہا، قیامت آ کر کے رہے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سینکڑوں سال کے بعد میں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس طرح سے اٹھا سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا انسانوں کو قیامت میں نہیں اٹھا سکتا؟ اس بات کو لوگ جان لیں، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کو اٹھا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان لیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اب اس کے بعد سے پھر غیب ہے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے اور ہسٹورینس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جب سارے لوگ سے متعارف ہو گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں، اتنے دنوں سے غائب تھے، ظاہر ہے کہ جو کچھ حال ہوا ہوگا اس کو امیجن کر سکتے ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، اب وہاں تو معاملہ کئی سو سال کا گزر چکا ہے، وہ نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کے پوتے پوتی کیا ختم ہو گئے ہوں گے، نہ وہ بادشاہ ہے، نہ وہ گھر دوبارہ کتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہوگا، تمام کے تمام چیزیں، ان کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا، ہم کیا چھوڑ کے گئے تھے، ہم کیا دیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد سے کہا جاتا کہ یہ لوگ واپس اپنے، یہ جو شخص گیا تھا وہ واپس اپنے اس میں واپس گیا، کیونکہ وہاں انتظار ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا دیر کیا ہے، یہ گئے تو کہاں گئے، پکڑ لیے گئے کیا، ابھی تک آئے نہیں۔ تو اسی دوران میں سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ آخرت تو ہونی ہے، اور یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں، یہ بھلی لوگ ہیں یہ، اور پورا کا پورا مجمع اس کی طرف گیا، کیونکہ باقی لوگ تو وہیں تھے، یہ اکیلے تھے یہاں پہ، اور پھر انہوں نے برکت کی، جو دوسرے ہفتے باتیں آئی ہوئی ہیں، اور کہا تھا کہ دعا کیجیے وغیرہ تمام باتیں اس کے اندر ہوئی۔ تو اب اس کے بعد سے آگے کہا جا رہا ہے کہ اب اس میں جو سوچنے کی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ آخرت ہونی ہے، بات صحیح ہے، اس کے لیے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، لیکن وہاں پہ بحث کیا چلنے لگی، اور پھر یہ کہا گیا اس میں کہ جب وہ لوگ آ گئے تب ظاہر کہ ان کا انٹرسٹ وہ ختم ہو گیا، بھائی جس چیز کے لیے ہم نکلے تھے سب تو وہ ہو گئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، ایمان لائے ہیں وہاں پہ، اور باقی رہا کہ ہم اپنے گھر والوں میں جائیں تو کوئی بچا ہی نہیں وہاں پہ، زندگی کیسی، یہ سب باتیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ بھائی جہاں تک معاملہ دین کی دعوت کا، اسلام کا ہے، وہ سب کے سب مسلمان پہنچ چکے ہیں، انہوں نے وہ اسلام قبول کر کے سب مسلمان کہے جائیں گے، وہ پہلو کا کیسے تو الگ مسئلہ ہے وہ، اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہم جو کچھ چھوڑ گیا تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اس کے بعد سے وہ لوگ لیٹے اور اللہ تعالیٰ کو موت کی دی سلا دیا، یہ بات لکھی ہے، کوئی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اب جو ان کے اندر بحث چل پڑی، ظاہر صرف یہ جانا لوگوں نے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو غائب ہو گئے تھے، یہ کون لوگ تھے، کیا عقیدہ اس وقت کیا تھا، 23 سال گزر گئے، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ اذ یتنازعون بینہم امر، ان کے معاملے میں اس بات پہ وہ جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا کریں ہم لوگ ان کو۔ فقالوا تبنوا علیہم بنیانا، اس میں سے ایک گروہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا تھے، اللہ تعالیٰ جیسا جانتا ہے، ربو معلوم گئی تقریبین کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں، بس بزرگ لوگ تھے، یہ بات تو طے ہو گئی کہ آخرت آنی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ایسا کرتے ہیں اس پہ کچھ تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ ایک سے کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، یادگار جسے ہم کہتے ہیں ہو جائے، یہ خیال انہوں نے ظاہر کیا، یہ یادگار ہو جائے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے جانیں، یا سادے کار یہ تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چلا دیا کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے سوچا ہو، اللہ ہی ان کے بارے بہتر جانتا ہے، ان کا مرتبہ مقام اتنا کافی ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لیکن جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے،
اکثریت جو غالب آ گئی کیا کہ نہیں وہاں مسجد بنائیں گے، ان کی یادگار ہے، ایک مسجد بنایا جائے وہاں پہ. اس کے بارے میں لوگ کہا کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ہے وہ اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء کے مقابل پہ مسجدیں تعمیر کر دیا کرتے تھے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مرفوع ہے، کئی ساری اس میں آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ ہے جنہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق میں ایک قبر دریافت ہوئی، کچھ قبہ وغیرہ بنا ہوا تھا، اور کہا گیا کہ دانیال علیہ السلام کی ایک نبی گزرے ہیں، تو آپ نے اسے ریس کرا دیا، کہا کہ اس کو برابر کر دو. وہاں پہ کوئی یادگار نہیں تعمیر کرائی، برابر کر دو اسے. اسی حکم پر، اسی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے تو یہ کہا جا رہا ہے. اس کے برخلاف کچھ مفسرین نے اس یتنازعون بینہم امرہم اس سلسلے میں اس کی توجیہ یہ کیا ہے کہ وہاں پہ تنازع اس بات کا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس پہ کیا کریں ہم، وہی وہاں پہ ایک سینٹوریم بناتے ہیں یا مسجد بناتے ہیں، بلکہ یہ بات طے ہو رہی تھی کہ کون لوگ کے عقیدے کیا تھے، ان کے وہ کہاں تک رہے، کیسے رہے، کب کے تھے. یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہم آج کیلکولیٹ کر رہے ہیں کتنے دنوں کہہ رہا ہے، وہ اس زمانے میں 3 نام تک معلوم ہو سکا تھا. اس بارے میں وہ لوگ بحث بازا کر رہے تھے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوگی، کہا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے گا. تو ایک محسن نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ چونکہ لوگوں کو یعنی زیارت گاہ وغیرہ بنا کر کے اور پیسے کمانے کا چسکا لگا ہوتا ہے، تو سوچا کہ چلو اس کو ہی بنا لو، ایک جدید ذریعہ ہو جائے گا کچھ دھندے کا، جس میں لوگ آئیں گے اور نظر نظرانے کیا کریں گے. ایک تنزیہ بات کہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک مسجد بنا دو وہاں پہ کرنے کے لیے. میں نے آپ سے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسا ہمیں بیان کیا گیا ہے اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا، میں نے بہت تفصیل سے دیکھا کئی دنوں سے، تو پتہ چلا کہ موجودہ ترکی میں افسوس میں اس ویل کے بعد جن مکانات کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ایسے ہی ہیں بالکل، یہ کہ وہ ایک قبرستان ہے اور اس میں 5 جگہوں کی نشاندہی میں کوئی جگہ ایسی نہیں بتائی گئی کہ جس میں یہی تھا. ایک کے بارے میں کہا گیا ہاں یہاں پہ ان کا گھر تھا جو کوئی عورت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہونا چاہیے ایک دم پن پوائنٹڈ ہوتا. اس کے برخلاف جیسا میں نے عرض کیا کہ موجودہ عمان جو کہ ایک رومن سٹی وہ بھی تھا اپنے زمانے میں، اس کے مشرق میں، اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ الرجیب ہے. تو کہا لوگوں نے کہ یہاں پہ جو کہا گیا تھا شروع میں اصحاب الکہف والرقیم، تو رقیم سے 2 معنی مراد کیے گئے. یہ مراد کیا گیا کہ جو تختی لکھ کر کے نام کی رکھ دی گئی تھی وہ والے. دوسرا مراد دیا گیا کہ ایک جگہ جہاں کے رہنے والے تھے الرقیب جو ہے وہ بعد میں الرقیب بنا، اور رقیب سے ہو سکتا ہے کہ الرجیب وہی جگہ ہو. جیسا میں نے عرض کیا کہ غار ہے، گہری غار ہے، اس میں 7 قبریں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا منظر ہے جس میں کہ لگتا ہے کہ اس طرح سے روشنی آتی نہیں آتی، اس کے اندر میں ہوا کا کھلی بالکل کشادہ اندر سے وہ، اور یہ کہ اس کے اوپر ایک گرجا گھر کے غالباً لگتا ہے ایسا کہ کھنڈر ہے جو انہوں نے بنائی تھی. قرآن کہتا ہے انہوں نے مسجد تعمیر کرائی، اور تھوڑی دور پہ 2 مسجدیں بھی ہیں، مسجدیں جو ہماری مسجدیں ہوتی ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے آج بھی ہوتی سب ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے. اللہ عالم الصواب. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا اس کی اگلی تفصیلات، اب اس کے بعد کیا بحث کریں گے، وہ لوگ کتنے تھے، کیا تھے، وہ کتنے دنوں تک رہے، یا کہ اس کے اندر میں آئے گا یہ وہ تفصیل ہے جو اصحاب کہف کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اور جو سبب اس کے اندر ہے جیسا بتایا گیا تھا اصحاب کہف میں وہ فتیۃ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. فتیہ کے معنی کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے اور صحیح ہے کہ وہ نوجوان لوگ تھے. نوجوان کا مطلب ہوتا ہے 20+ جو نہیں ہوتا ہے بلکہ 25-30 سب آئے گا اس میں نوجوانوں میں آتا ہے جو یوتھ والا ہوتا ہے. اس قسم کے تھے. اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا تھا. آدمی اللہ پر ایمان لائے، اس پہ بھروسہ کرے، اس کی حالات اللہ تعالیٰ اسی درست کرتا ہے، آج بھی کرے گا. اور پھر اس میں جم گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، غار میں پناہ لے لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلے میں بتایا کہ ہمیں ایمان کا سودا کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے، نہیں کبھی کرنا چاہیے. انہوں نے یہی کیا. ایک سبب یہ ہے.
دوسرے اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے دکھا دیا کہ بعد موت جو ہے بالکل ممکن اللہ کا وعدہ سچا لا رہی، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر میں. اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا، لوگ ایسے ہی اٹھائے گا. 200 سال کے جتنے بھی رہے ہوں 197 سال کیلکولیٹ کر کے نکالا گیا ہے. اس میں اگر اتنا رکھ سکتا اللہ تعالیٰ، کیا 20 دن کو ہی رکھ سکتا ہے ایسے ہی اس حالت میں؟ ایسی میں نہ دیا جائے گا. 20 دن نہیں، 20 سال نہیں، 200 سال یا 300 سال بدلاؤ والا. 200 سال زیادہ اس پہ لوگوں گرا 170 اتنے دنوں پڑے رہے اور بالکل ایسے نکلے جیسے کہ بالکل کل ہی گئے تھے ویسے ہوں، ویسے ہی لگا ہوگا. بھائی چاقو چوبل یہ نہیں کہ پورے ہو گئے تھے 200 سال میں، کچھ بالکل ویسے جیسے کل گئے تھے. تبھی تو کو اندازہ نہیں ہوا